یہ اینک کسی کی رہ گئی ہے؟ اچھا ٹھیک. تو اس میں جو میتھولوجی میں اسی لیے ہم نے نفسیات میں جب سگمنڈ فرائڈ کو پڑھا تو انہوں نے پرسنل انکانشیس کی بات کی, صرف ڈریمز کی بات کی. لیکن جب ہم کارل جنگ تک پہنچتے ہیں تو کارل جنگ نے پرسنل کانشیسنس انکانشیسنس کے ساتھ جب کولیکٹیو انکانشیسنس کو جوڑا تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو ادب ہے, جو فلسفہ ہے, جو میتھولوجی ہے, یہ ہمارے کولیکٹیو انکانشیس کا اظہار ہے. اور یہ بعض دفعہ ادب سے, فن سے لوگوں کے خوابوں تک آ جاتا ہے. اور بعض لوگ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگ جو کولیکٹیو انکانشیس کے ساتھ جڑے ہوں تو ان کو خواب بھی ایسے دکھائی دیتے ہیں جو ان کی ذاتی زندگی میں نہیں ہوتے. اگرچہ یہ کنٹروورشل ہے, بعض ماہرین نفسیات مانتے ہیں, بعض نہیں مانتے. ان کا اپنا خیال تھا کہ انہیں ایک خواب آتا تھا جس میں وہ خون کا سمندر دیکھتے تھے. کارل جنگ اپنے خواب بتاتے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ورلڈ وار شروع ہوئی تو ان کو ایسے لگا کہ یہ جو ورلڈ وار کا آنا تھا وہ اپنے خوابوں میں دیکھتے تھے. تو یہ جو میتھولوجی ہے, یہ جو فوک ٹیلز ہیں جن کو ہم اساطیری کہانیاں کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو پاور ہے وہ ریگولر سٹوری سے زیادہ ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہے. دوسری بات یہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فوک ٹیلز ہیں, میں اور امیر جعفری کل ڈنر پہ بات کر رہے تھے کہ ایک جو پہلے ٹریڈیشن تھی وہ اورل ٹریڈیشن تھی. اور اورل ٹریڈیشن میں لوگ, جیسے میں پشاور کا ہوں, وہاں پر جو بازار کا نام ہی ہے قصہ خانی بازار. تو قصہ خانی بازار جو ہمارے ایک پٹھان دوست بھی یہاں بیٹھے, تو قصہ خانی بازار کی بات ہی یہی ہے کہ لوگ کاروان آتے تھے جو رات کو رہتے تھے, تو وہاں پہ قصہ خان جو ہوتے تھے وہ آپ کو کہانیاں سناتے تھے. اور وہ جو کہانیاں, یہ کامران صاحب بھی پشاور میں رہے, میں بھی پشاور میں رہا ہوں, تو یہ جو فوک ٹیلز کا قصہ خانی کا جو ٹریڈیشن ہے, بلکہ امیر حسین جعفری اس بات پہ ہنسے جب میں نے ان کو کہا کہ یہ جو مشاعرہ ہے نا, یہ ان پڑھوں کا ٹریڈیشن ہے. کیونکہ اس وقت لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ سنتے تھے, جب وہ سنتے تھے تو اس کو یاد رکھتے تھے. جب پڑھنے کا, تو سٹوری ٹیلنگ اور سٹوری رائٹنگ میں بہت فرق ہے. یورپ کا جو ہے یہ سٹوری رائٹنگ ہے. جب آپ لکھتے ہیں تو لکھنے کا جو وہ ہے, مجھے بھی مجھے امیر جعفری نے کہا کہ آپ جب بولتے ہیں تو وہ اور خالد سہیل ہے, جو لکھتا ہے وہ اور ہے. تو لکھنے کا جو پروسیس ہے وہ برین کے اور حصے سے آتا ہے جب آپ بول رہے ہوتے ہیں. تو جو اورل ٹریڈیشن, اس لیے جو ہمارے جو بزرگ ہیں, وہ جیسے میں جایا کرتا تھا پشاور میں, کہ وہ جلسوں میں جلوسوں میں آپ جائیں تو وہ علماء بیٹھے ہوتے تھے اور وہ گفتگو شروع کرتے تھے 2-2 گھنٹے وہ گفتگو, اور آپ کو وہ باندھ کے رکھتے تھے, آپ اس کے ساتھ میسمرائز ہو جاتے تھے. تو جو اورل ٹریڈیشن ہے وہ بہت پاورفل ہے اور اس کے ساتھ لوگ بہت جڑ جاتے ہیں, اور خاص طور پہ بچوں کے لیے جو نانی کی کہانیاں ہیں. تو بہرحال یہ وہ ٹریڈیشن ہے. تو مجھے خوشی ہوئی جب جو سیمی نے یہ کتاب لکھی کہ ہم اس ٹریڈیشن کے ساتھ, میتھولوجی کے ساتھ, اس اورل ٹریڈیشن کے ساتھ جڑتے ہیں, اور پھر آپ بچوں کو جب وہ سکھاتے ہیں بچپن میں تو وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں. وہ ان کی ذات کا, ان کے شعور کا, لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں, اور وہ کہانیاں جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے کیریکٹر کو شیپ کرتی ہیں. بہرحال میں آخر میں سیمی کو بلاؤں گا, اس کے بعد آپ سے درخواست ہوگی آپ سے ہماری مدد کریں کہ ہم پھر یہ کرسیاں ذرا اس کو سمیٹیں گے تاکہ اگلی دفعہ بھی ہمیں ہال مل جائے. تو سیمی صاحب آپ آئیں اور آپ اپنا جو یہ پروسیس ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے کتاب معرض وجود میں آئی اور آپ کا کیا اس کا جو کریٹیو ایکسپیرینس ہے. Thank you very much, Dr. Saab, and everybody that is here. سمر نے اتنی انگریزی بولی ہے, میں نے انگریزی میں کتاب لکھ دی ہے. اب میں جہاں انگریزی کی ضرورت ہوگی I'll definitely switch to English. ادروائز میں چونکہ دل کی باتیں کرنے آئی ہوں, آپ سے دل کی باتیں کروں گی. میں لکھت پڑھت جو ہے نا اس پہ بلیو نہیں کرتی دل کی باتوں کے دوران. I don't claim myself to be a writer, definitely. اور یہ کتاب جو چھپ کے آ گئی ہے it's all because of him. میرا کوئی ایسا انٹینشن بھی نہیں تھا, میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں کتاب لکھوں گی اور اس کی تقریب رونمائی ہوئے گی اور ٹورانٹو کے بہت پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگ آ کے ایک ہال میں اکٹھے ہوں گے اور بڑی بڑی باتیں ہوں گی. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتی ہوں. The very first day when Paji Salahuddin shared the news about the book launch, میں نے اینک نہیں لگائی ہوئی تھی and I just looked at it on my phone
And all of a sudden, the first face that I saw was Munir Saab. And मैंने कहा कि बेड़ा गर्क, डॉक्टर साहब जो है ये तो मच्छर को तोप से मरवाने के चक्कर में. But then मैंने घबरा में जाके I just put my glasses on and I read and I thought, okay, I'm on the safe side. ये मेरे लिए नहीं है, ये इनके लिए. So one thing is for sure. In fact, this book, how it all started, I believe it's an accident. मेरी ज़िंदगी के अंदर लाइक यू नो मैं बहुत दफ़ा बता भी चुकी हूँ कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की एक बात है, उनका कॉल है कि मैंने खुदा को अपने इरादों के नाकाम होने से पहचाना. तो कुजा उनके इरादे और कुजा उनका नाकाम होना और कुजा मैं, मगर मेरी साथ वाकई ज़िंदगी में थ्रू आउट what happened with me was कि मैंने अपने लिए intentionally शायद ज़िंदगी में चंद चीज़ें हैं जो प्लान की हैं. The rest of the things that happened in my life and they took me wherever, they were all accidental. हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो like consciously चीज़ प्लान की वो अमीर हुसैन जाफरी से शादी थी. उसके बाद हमने consciously प्लान किए 2 बच्चे. Those were the conscious efforts. Other than that, I felt like, you know, somehow somebody was navigating me and I was like blindly, जैसे लोग GPS को follow करते हैं ना, मैं उसी तरीके से कोई ना कोई था which was navigating me और मुझे रास्ता दिखाता जा रहा था और मैं चलती जाती थी and I was totally chill with that. When I was कहानी की बात मैं करूँ तो I was, even though I was not very emotionally connected, I was more connected to my nani. But I was really impressed with my दादी. मेरी दादी जैसे आम बुजुर्ग ख़वातीन होती हैं और शिया हों तो उनको हम कहानी सुनाने का फ़न था उनके पास. और हम ये करते थे कि हम हर 2-3 दिन के बाद कहते थे कि अम्मा वो मैंने मन्नत मानी थी फ़लाँ बीबी की न्याज़ देनी है तो आप कहानी पढ़ देंगे. और हमें पता होता था कि वो ऐनक के बगैर बिल्कुल नहीं पढ़ती, तो वो कहानी शुरू करती थी. न्याज ला दी जाती थी, बैठ जाते थे हम अम्मा के इर्द गिर्द और अम्मा उर्दू से कहानी शुरू करती थी कि बहुत ज़माने की बात है, एक मुल्क का बादशाह था. और उसके बाद अम्मा का मीडियम स्विच हो जाता था और वो पंजाबी पे आ जाती थी और पूरी कहानी मुझे नहीं पता वो क्या करती थी. आमतौर पे मौजज़ों की किताबें होती हैं घरों में, मगर अम्मा को ये फ़न था कि वो तमाम मौजज़ों की कहानियाँ मिक्स कर देती थी और वो कहानी लंबी से लंबी होती जाती थी. मकसद सिर्फ ये होता था कि अहले बैत के फ़ज़ाइल हो. सो बड़ा मज़ा आता था बिकॉज़ कहानी भी सुनने को मिलती थी और फिर उसके बाद कोई ना कोई नज़र न्याज भी हमें मिलती थी. सो आई वॉज ऑलवेज इनटू स्टोरीज. और डॉक्टर कामरान से जिस वक्त मेरी पहली मुलाकात हब के तवस्सुत से हुई बिकॉज आई वर्क हेयर, तो डॉक्टर साहब की खिदमत हासिल की गई कि जी हम सब तकरीबन नीम पागल हो रहे हैं प्रेशर्स के तहत, सो हम लोगों को पर्सनलाइज सेशंस की ज़रूरत है. तो somehow none of my associates or co-workers were interested to go for a private session and I was the only brave person. I said like I'll go for it. मुझे बताया गया कि जी these are paid sessions, तो आपके पास 1 घंटा 45 मिनट होंगे. अब 45 मिनट में तो मुझे 45 तो मेरा स्टार्टर होता है, लाइक आई एम सो टॉकेटिव. सो हम लोगों ने फ़ोन के सेशंस था तो जनाब हमने बातें करनी शुरू की एंड मुझे नहीं पता कितना टाइम गुजरा. मेरा ख्याल है 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि साहिबा ऐसा हो सकता है कि मुझे निहार को कहीं छोड़ने, मल्हार को कहीं, अपनी बेटी को कहीं छोड़ने जाना है और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको छोड़ के वापस आता हूँ, तो मैं उसको छोड़ आऊँ. मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब नो प्रॉब्लम, तो मैं फिर आपको आगे कॉल कर लूँ. एंड आई सेड श्योर. इनका पेड सेशन था, इनको पैसे मिले या नहीं मिले, बट आई जस्ट टॉक्ड माई हार्ट आउट. और तब से हमारा कनेक्शन था. तभी जब इस किताब के छपने की और इस किताब के कंपाइल होने और कंप्लीट होने की बारी आई तो डॉक्टर सुहेल ने मुझे कहा हु डू यू थिंक कैन टॉक अबाउट दिस बुक. तो मैंने समर का तो मुझे पता था, अब छाँव में मारेगी जब भी मारेगी, दोस्त है मेरी. तो मैंने दूसरा नाम जो सोचा, बिकॉज अगेन इट वॉज अबाउट किड्स, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर कामरान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं. और मैंने कहा डॉक्टर साहब आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, कहने लगे मैं कर दूंगा. एनीवेज
ایکسیڈنٹس کی بات ہے تو ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ. جب میں نے میٹرک کے لیے آئی واز اپیئرنگ تو میرے پیرنٹس کا, محلے داروں کا, رشتہ داروں کا ایک پریشر تھا کہ ہر بچی کو اور ہر بچے کو سائنس پڑھنا چاہیے اور سائنس کے ساتھ میٹرک کرنا چاہیے. اینڈ آئی واز جسٹ ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. سو سم ہاؤ ٹو پلیز مائی مدر میں نے میٹرک کیا اور رو پٹ کے فرسٹ ڈویژن بھی لی, مگر یہ کہ میں نے اپنی ماں کو اس کے بعد کہا کہ آئی ایم ناٹ ان ٹو کیمسٹری اور فزکس اور میتھ میرے بالکل پلے نہیں پڑا, تو مجھے آرٹس پڑھنا ہے. اینڈ دین آئی سوئچڈ ان ایف اے, میں نے سائیکالوجی, سوشیولوجی اور فائن آرٹس پڑھنا شروع کیا. تو میں اب حادثے اب آپ کو بتاؤں گی کہ وہ حادثے جو یہاں بک تک آئے. سو بہت اچھے نمبروں سے ایف اے کیا, بہت انجوائے کیا, بہت زیادہ انجوائے کیا, خوب تصویریں بنائیں اور آرکیٹیکچر اور دنیا بھر کے آرٹس کے متعلق پڑھا, آرٹ ہسٹری پڑھی اور سارا ڈفرینٹ آرٹسٹ کی لائف ہسٹریز پڑھی, بہت کچھ کیا. اینڈ آئی فیلٹ لائک یو نو آئی ایم اوور دا ٹاپ. لائک اب تو وہ وقت ہے ایف اے کرنے کے بعد کہ میں این سی اے چلی جاؤں یا پنجاب یونیورسٹی چلی جاؤں, کہیں بھی چلی جاؤں, آئی ول گیٹ ایڈمیشن. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ, لائک اب جیسے کہتے ہیں نا چیری آن ٹاپ, کہ میری سرگودا بورڈ سے میں نے ایف اے کیا تھا تو آئی واز سیکنڈ, میری بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن تھی. تو مجھے اور بھی آپ کو ہو جاتا ہے نا کہ بالکل یہ تو ایڈمیشن یہ پڑی. سو وی وینٹ ٹو, اماں بابا نے مجھے لاہور بھیجا نانا کے پاس, اور نانا کے ساتھ میں پنجاب یونیورسٹی گئی. نانا میرے ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ابھی بھی دنیا کرنیلوں کی عزت کرتی ہے, جو کہ اب چینج ہو گیا. سو اینی ویز وی وینٹ ٹو پنجاب یونیورسٹی. ادھر 3 دن کا سیشن تھا. آئی اٹینڈیڈ این اورینٹیشن سیشن اینڈ دین دیر واز اے ریٹن ٹیسٹ for English and then there was a drawing test. So I appeared for all these things. اور بڑے فخر کے ساتھ میں آخری دن جس دن مجھے تھا کہ میرٹ لسٹ لگنی ہے تو I said بابا چلیں. So we went to Punjab University and to my surprise I was not there on the merit list. بڑی بری بات ہے. خیر میں نے اس کے بعد کہا میں کہ پنجاب یونیورسٹی میں بی ایف اے نہ صحیح, این سی اے تو کہیں پہ بھی نہیں گیا. But again to my surprise I was not there in NCA as well. So that was a hard break. تو بابا مجھے کولمبس کہتے تھے. بابا نے کہا پھر تیرا کی پلان ہے کولمبس؟ میں کہا جی کوئی پلان نہیں, اب نہیں ہے. ان کا نہیں, میرا خیال ہے کہ سانو پروب کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں آیا. So Shah Nawaz Zaidi was the head of the department and Baba somehow used his sources to have a meeting with Shah Nawaz Zaidi. So we met with Shah Nawaz Zaidi and Shah Nawaz Zaidi told us کہ جی being head of the department میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, ان فیکٹ اب ایڈمیشن جو ہے ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہیں رہا. جماعت اسلامی دونوں جگہوں کے اوپر الیکشن جیت گئی ہے. سو اگر آپ جماعت اسلامی کا ممبرشپ فارم سائن کر دیتی ہے نا بچی تو شی ول گیٹ ایڈمیشن. سو بابا نے مجھے کہا کہ ڈو یو وانٹ دیٹ؟ میں کہا نہیں. ان کا دیکھ لے یار کر دے, تم کہڑا کوئی جلسیاں جانے. میں کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. سو دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی پلانڈ اینڈ اٹ نیور ہیپنڈ. گھر آ کے میں نے اپنا سارا پورٹ فولیو اور سب کچھ پھاڑ پھوڑ دیا اینڈ آئی واز لائک نو, مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے وکالت کرنی چاہیے. بیکاز اس ملک کو ایک ایسی خاتون وکیل کی ضرورت ہے کہ جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکے اور ایکیڈیمکس اور ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس میں سے پالیٹکس کو نکال سکے, اور یہ وہ جو بھی میرے خیالات ہیں. اینی ویز آئی گاٹ ایڈمیشن اگین ان پنجاب یونیورسٹی اینڈ میں نے وکالت کی, ایل ایل بی کمپلیٹ کیا. آفٹر ایل ایل بی اگین دا کویسچن واز اب کیا کرنا ہے. سو ادھر ادھر 2-3 لیگل بارز وغیرہ آئی ٹرائیڈ. سو مجھے لگا کہ نہیں یہ تو دیز آر ناٹ گڈ پلیسز, اور خواتین کو تو بالکل کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ادھر, اور ان کی حیثیت محض ایسی ہے کہ فرائز کے ساتھ کیچپ کے فلیور انہانس کر دیتی ہے, دفتر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. سو آئی سیڈ نو. Then again my dad's best friend said like تو انج کر کڑیے کہ تو CSS تے امتحان دے, you've got all the guts. And Askari loves this story, by the way. Askari we love you. Yeah. So میں نے اپنے ابا کو آ کے کہا, میں کہا جی آپ میرے متعلق فکر کرنا چھوڑیں, میں CSS کروں گی. اب CSS کا جس وقت ذکر آیا تو پھر ابا نے کہا کہ تو میرے خرچے تے خرچے کرا رہی ہوں, تو کوئی اکیڈمی جوائن کرے گی, 20,000 روپیہ اور میرا مرے گا. اینی ویز I took admission in one of the academies and
جانا اور پڑھنا اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں جو خرافات اس زمانے میں میرے دماغ میں تھی. I did that. And then it was the final day جب آپ کو چلان فارم سبمٹ کرانا ہوتا ہے تو میں نیشنل بینک میں چلان اپنا ایڈمیشن کے لیے سبمٹ کرانے گئی. And that day was an eye-opener for me. I was parked after coming out on the Mall Road, and I just drove out of the post office, and I was in a car. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آپ خود سوچئے نا 30 سال پہلے کی بات, میں خاصی کو شکل ہوں گی اس وقت. میں نے بڑی گوگلز لگائی ہوئی, and I was like, you know, اپنی گاڑی میں نے رائٹ سائڈ کا انڈیکیٹر دیا کہ اب مجھے کینٹ کی طرف مڑنا ہے. And all of a sudden I just saw that there was a manhole right beside the جہاں پہ آپ کے بشیر سانز ہیں اس کے بالکل opposite ہے. And then all of a sudden I saw a man coming out of that manhole. اور وہ سارا لتھڑا ہوا تھا, وہ جو بھی غلاظت اور کوڑا سب کچھ. He just sat on the curb, beside the curb, اور اس نے اپنی جیب سے ایک سگریٹ نکالا, اس نے سگریٹ لگایا. اب میں انڈیکیٹر دے کے بتی کے کھلنے کا انتظار کری تھی. And then all of a sudden میرا اور اس کا آئی کانٹیکٹ ہوا. وہ صاحب جو گٹر سے نکلے تھے, جن کے جسم پہ غلاظت تھی, انہوں نے میری طرف دیکھا, میں نے ان کی طرف دیکھا, اور انہوں نے مجھے آنکھ ماری. all of a sudden وہ $500 جو میں نیشنل بینک میں سبمٹ کرا کے آئی تھی, I felt like they are going down this drain because I'm not going for a CSS. تو میں گھر واپس آئی, آ کے میں دوپہر میں سو گئی. ایوننگ میں میرے بابا نے مجھے پوچھا, ہاں بھائی تو داخلہ جمع کرا تا؟ میں کہا جی کرا دیا. کہتے ڈیٹ شیٹ کدوں تک آئے گی؟ میں کہا پتہ نہیں, پوچھنا سی. میں کہا یار پوچھنے کی ضرورت نہیں, میں نے امتحان نہیں دینا. ان کا تیرا دماغ خراب ہے, 20,000 تو اکیڈمی دیتے نے, 5,000 تو اتنے دے کے آئی ہیں, تو ہم تو کہنی ہے کہ تو امتحان نہیں دینا, تو پاگل ہے. میں نے پھر انہیں واقعہ سنایا. میں کہا آگا بات یہ ہے کہ ابھی میں LLB ہوں اور ٹھیک ٹھاک میری پوزیشن بھی ہے, آپ کی دی ہوئی گاڑی بھی میں چلاتی ہوں, اینک بھی میں لگاتی ہوں, تو گٹر سے نکلا ہوا ایک آدمی جو ہے نا, I'm so vulnerable, ایک آدمی جو گٹر سے نکلا ہوا ہے وہ یہ بھی نہیں کہ شاور لے کے آئے. میں کہا غلاظت میں لتھڑا مجھے آنکھ مار سکتا ہے. فیض کا مصرع تیرے ذہن سے نکل گیا, خاک پہ لتھڑے ہوئے خون میں نہلا. So میں نے کہا کہ what do you expect from me? What change do you think I'll bring into this society? میں کہا no, I'm not doing that. And Abba was like, you know, اے صرف میرے پیسے برباد کرن دے, ایدا کوئی کام سدا نہیں. And like, you know, میں کہا آپ اپنا فوکس, آپ نے باقی 3 بچے پیدا کیے ہیں ان پہ دیں, میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بچے چھوڑ دیں. Anyways, to cut short, میں نے CSS بھی نہیں کیا. And I started really at that point, I started feeling مجھے کیا کرنا چاہیے. And I was like definitely not happy. I had a couple of opportunities to join different banks because my dad was a lawyer, ان کے دوست احباب یہ وہ, everybody was pressuring me کہ لڑکی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, کم کرنا چاہیے, تو ستی نہیں اٹھتی, یہ ہے وہ ہے. But anyways, and اچانک those days were the golden days in such way کہ میرے ابا ریٹائر ہو گئے. اب لاہور میں گرمی پڑتی تھی تو I was like, you know, میں نے کہا ابا ایسا کرتے ہیں, مری یا اب آباد شفٹ ہو جاتے ہیں, ادھر گرمی بہت ہے, آپ ریٹائر ہو گئے, آپ تنخواہ بھی کوئی نہیں آنی, تو میں نے کہا وہاں پہ AC بھی نہیں چلانا پڑے گا, تو ادھر چلے جاتے ہیں. Anyways, میرے ماں باپ, because all my other siblings were like all settled and doing good in their own ways, جو وہ کرنا چاہتے تھے, and I was the only one who was not sure what to do. تو میں اب ماں بابا کو کسی طرح بہلا پھسلا کے ایبٹ آباد لے آئی. And that's the place where I started. میری گروتھ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی. After staying for 3 months in Ahmedabad, the first thing I did was I joined Army Burnhall College, Ahmedabad, as a teacher. And that totally changed my perception. جیسے ان کی کتاب میں ہے نا کہ بہت یعنی کڑوی باتیں, بیکاز اتنی کڑوی باتیں ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں, آپ اچھی بات یا خوشگوار مزیدار بات سوچ کیسے سکتے ہیں. But all of a sudden I felt like, you know, that whole classroom of 24 to 36 kids changed my life, changed how I felt about the world. مجھے لگا کہ مجھے ٹیچر بننا چاہیے. اس دور میں میرا کچھ نہیں ہو سکتا. Maybe in the coming years these kids grow up and they can, like, you know, carry what I am thinking.
And those were the days, because my first assignment was I was given the task to work as a creative writing, English conversation and creative writing teacher. So हमें कोई fixed syllabus नहीं दिया जाता था, और अगर fixed syllabus दिया भी जाए तो I was against that, because हमारा पाकिस्तान का जितना भी syllabus है वो बहुत पुराना है, outdated है और बदमज़ा हो चुका है. So they said, like, you know, you can do whatever, but whatever you do, you have to keep the standard in your, like, you know, in your mind कि ये geography